سورۃ النازعات مکی صورتوں کا سلسلہ جاری، قیامت کا تذکرہ ہے، اللہ نے قسمیں کھائی ہیں فرشتوں کی، پھر قیامت کا بیان، جھٹلانے والوں میں سے فرعون کا تذکرہ، پھر بتایا گیا جہنم کن کے لیے ہے اور جنت کن کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، قسم ہے گھسیٹ کر کھینچ کر نکالنے والے فرشتوں کی جو سختی سے جان نکالتے ہیں مجرمین کی، فاسقوں کی، نافرمانوں کی، اللہ موت کی سختی سے بچائے۔ والناشطات نشطا، اور قسم ہے کھول کر چھڑانے والوں کی، نرمی سے ایمان والوں کی روح نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ راحت والی موت ہمیں عطا فرمائے۔ والسابحات سبحا، اور قسم ہے تیزی سے تیرنے والوں کی جو چلت پھرت کرتے ہیں فرشتے اللہ کے احکام کی پاسداری کے لیے۔ فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی، لپک کر اللہ کا حکم لینا اور اس پر عمل کرنا، ان فرشتوں کی قسم۔ فالمدبرات امرا، پھر حکم کے مطابق تدبیر کرنے والے یعنی فرشتوں کی قسم جو اللہ کے احکامات کا نفاذ کرتے ہیں۔ قیامت کا بیان، یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی، اس عالم پر ایک برپا ہو جائے گی قیامت اور بھونچال آ جائے گا، سور پھونکا جائے گا۔ تتبع الرادفہ، اور اس کے پیچھے آنے والی آئے گی، مراد ہے کہ دوسرا سور پھونکا جائے گا، ہر ایک کو کھڑا کیا جائے گا اور اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلی حالت میں دوبارہ لوٹائے جائیں گے، دوبارہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اذا کنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے؟ جواب دیا گیا، جواب دے رہے ہیں وہ لوگ خود، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، وہ بولے تو بڑے خسارے کی واپسی ہوگی، ایسا ہوگا کہ ہمیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ آگے تبصرہ، فانما ہی زجرۃ واحدہ، پھر وہ تو ایک زوردار ڈانٹ ہوگی قیامت کا برپا ہونا۔ فاذا هم بالساہرہ، پھر اس وقت میدان میں آ رہے ہوں گے، میدان حشر میں پیش کیے جائیں گے۔ اب جھٹلانے والوں میں سے فرعون کا ذکر جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ هل اداک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا طویٰ کے مقدس میدان میں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اللہ نے فرمایا کہ جاؤ فرعون کی طرف، اے موسیٰ بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، پس اسے کہو کیا تجھے خواہش ہے کہ تو تزکیہ حاصل کر لے؟ تزکیے کی دعوت بھی پیغمبروں کی دعوت کا بنیادی نقطہ، تزکیے پر آگے بھی کلام ہوگا انشاءاللہ۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھے تیرے رب کی طرف راہ دکھاؤں پس تو ڈر، اللہ کا خوف اختیار کر۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی نشانی دکھائی، اللہ کے معجزات پیش کیے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، بس اس نے جھٹلایا یعنی فرعون نے اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر دوڑتا ہوا پیٹ پھیر کر چلا گیا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر لوگوں کو جمع کیا، پھر پکارا۔ فقال انا ربکم الاعلی، بس اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ اکبر، حالانکہ اس کا بھی باب تھا اور اس کے بھی باب کا باب موجود تھا، موسیٰ علیہ السلام توجہ دلا چکے۔ یہ خدائی کا دعویٰ کس معنی میں؟ قانون میرا چلے گا، حکمرانی میری چلے گی، ساورن میں ہوں، اتھارٹی میری ہے، اس طرح اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اللہ نے اس کو غرق بھی کیا تھا، ہم پڑھ چکے سورہ یونس میں، لیکن خدائی کے دعوے کرنے والے ماضی میں موجود بھی رہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بھی بنایا۔ آگے ارشاد ہوا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت کی سزا میں پکڑا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں اس کے لیے عبرت ہے جو ڈرے، اس انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ کی قدرتوں کا بیان اور آخرت کا تذکرہ۔ اانتم اشد خلقا ام السماء، ارے کیا تمہارا بنانا مشکل ہے آسمان کا؟ بناہا، اللہ نے آسمان کو بنایا۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت کو بلند کیا پھر اس کو درست کیا۔ واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اس کی رات کو تاریک کیا اور اس کے دن کی روشنی نکالی۔ والارض بعد ذلك دحاها، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، اس سے اس کے پانی کو نکالا اور اس کا چارہ نکالا۔ والجبال ارساها، اور پہاڑ کو قائم کیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے چوپائے کے فائدے کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ سارا کچھ انتظام جس رب نے کیا، کیا وہ قیامت برپا نہیں کر سکتا؟ اب قیامت کا بیان۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب وہ بہت بڑی آفت آئے گی، ہنگامہ ہوگا بہت بڑا، قیامت کی آفت کا بیان۔ الطامہ، یہ قیامت کا نام۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے اعمال کی کمائی کی، مگر مجرم کو اس دن جو ہے وہ یاد کرنے کا فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اور جہنم اس کے لیے ظاہر کر دی جائے گی ہر اس شخص کے لیے جو دیکھے گا اسے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، اب بتایا جا رہا ہے جہنم والے کون۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، پس جس نے سرکشی اختیار کی،
اپنی مرضی چلائی، رب کے حکم کے تابع نہ رہا، سرکش بنا رہا، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اسی کو مقصود اور مطلوب بنایا، آخرت کو فراموش کر دیا، فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ جہنم والوں کا بیان۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ اس کے برعکس جنت والے کون ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی سے اپنے آپ کو روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ کون ہے جنتی؟ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے والا، من چاہی نہیں، رب چاہی زندگی گزارنے والا، خواہش کی پیروی کرنے والا نہیں، رب کا غلام بننے والا، اس کے لیے جنت ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، اے نبی علیہ السلام آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، اس کا قیام کب ہوگا؟ فیم انت من ذکراها، اے نبی آپ کا کیا کام اس کے ذکر سے؟ آپ کا کام تو حق کا پہنچانا ہے، قیامت برپا کرنا وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ، اس کے اختیار میں۔ الی ربک منتہاها، آپ کے رب کی طرف ہے اس کی انتہا۔ انما انت منذر من یخشاها، آپ تو صرف اس کو ڈرانے والے ہیں جو اس قیامت سے ڈرے۔ کأنہم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، گویا وہ جس دن اس کو دیکھیں گے تو ایسا لگے گا وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر ایک شام یا ایک صبح کی چند گھڑیاں۔ اللہ اکبر، جس دنیا کی زندگی کو بہت کچھ سمجھتے، کل وہاں کھڑے ہوں گے قیامت کی گھڑیاں دیکھیں گے تو دنیا کی گھڑیاں کیا لگیں گی؟ ایک صبح کے چند لمحات یا شام کے چند لمحات گزارے، اس سے زائد کچھ نہیں۔ اللہ آج ہمیں کل کا یقین اور اس کی تیاری آج آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔